اس دستور اور آئین زندگی کو چھوڑیں گے، ہماری ذلتیں ہوں گی، ہماری رسوائیاں ہوں گی، ہماری عزتیں برباد ہو جائیں گی۔ اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج تم خار ہوئے، آج تم ذلیل ہو گئے تارک قرآن ہو کر۔ بزرگوں، دوستوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی کہا بڑے بڑے فصحا، بڑے بڑے بلغا اور ادبیت کے ماہرین فن تھے، ان لوگوں کو چیلنج کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کبھی مدرسہ نہیں دیکھا، کبھی اسکول نہیں دیکھا، ان کے باپ دادا نے اتنا اندوختہ مال نہیں چھوڑا تھا کہ آپ کہیں تعلیم حاصل کرتے، آپ میلوں میں شرکت نہیں کیا کرتے تھے، اور بڑے بڑے شعراء جو اپنے اپنے اشعار کو پیش کرتے تھے وہاں میں نہیں جایا کرتے تھے۔ اچانک 40 سال کے بعد یہ قرآن کے کلام آپ کی زبان سے نکلنے لگا، جو آدمی سنتا دل و جان سے اس کو مان لیتا، کون؟ جس کو تقوی کی صفت تھی، جس کے جو سلیم عقل کے مالک تھے، ان لوگوں نے قبول کر لیا۔ یہ قرآن تو ساری دنیا کے لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ نے فرمایا ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے باعث ہدایت ہے۔ کہاں ہے؟ کہیں کہیں کہا ہے ھدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے باعث ہدایت۔ متقی وہی ہے، پرہیزگار وہی ہے، اللہ سے ڈرنے والا وہی ہے، اللہ سے خشیت رکھنے والا وہی ہے، وہی اللہ کا خوف رکھنے والا ہے جو قرآن کو مان لے اور قرآن کے احکام کی بجا آوری کیا کرے۔ اور پروردگار عالم نے یہ بھی چیلنج کیا کہ اگر تم سے نہیں ہو سکے گا تو کیا کرو؟ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جتنے تمہارے حمایتی ہیں، جتنے تمہارے مددگار ہیں، بلا کر کے لے آؤ۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ یہ کہہ رہے ہو یہ قرآن خدا کی کتاب نہیں، یہ قرآن کلام اللہ نہیں، یہ قرآن منزل من اللہ نہیں، یہ تو محمد جادوگر ہے، یہ تو مجنون ہے، یہ تو پاگل ہے، دیوانہ ہے، اور کھول بک رہا ہے۔ پہلے لوگوں کی یہ قصہ کہانی ہے۔ یہ قرآن ہمیں ہر طرح کی چیزوں کے متعلق تعلیم دے رہا ہے۔ میں نے کہا کہ دستور زندگی اور آئین زندگی اس کے اندر رکھا ہوا ہے، اس کے اندر احکام ہے، تاکیدی حکم ہے۔ قرآن کہتا ہے زنا کے قریب تک مت جایا کرو، لا تقربوا الزنا انہ کان فاحشہ وساء سبیلا۔ زنا تو کرنے کی دور کی بات ہے، بہت دور کی گوڑی ہوئی، ارے زنا کے قریب تک مت جایا کرو، انہو وہ تو نہایت ہی خراب کام، بے حیائی کا کام اور بری راہ ہے۔ یہی قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ اور کسی کے مال کو مت چرایا کرو، یہ قرآن تعلیم دے رہا ہے۔ شراب نوشی مت کیا کرو، جوا بازی مت کیا کرو، بے ایمانی شیطانی مت کیا کرو۔ تمام احکام کلام اللہ کے اندر موجود ہے۔ اسی قرآن کے بارے میں پروردگار عالم نے قرآن کی اہمیت کو ظاہر کیا ہے۔ یہ قرآن کیسا ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ حشر کے اندر لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ ولو انزلنا، اگر ہم اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے، لرأيته، تو تم دیکھتے اس کو، خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف سے پست ہو کر وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ اللہ کے خوف سے پست ہو کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ فہم و ادراک اگر دیا جاتا پہاڑ کو
تو یہ پہاڑ شک ہو جاتا، یہ پہاڑ پھٹ جاتا، یہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ، یہ بیان ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، یہ مثال ہم لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں، لعلہم یتفکرون، شاید کہ وہ لوگ غور و فکر سے کام لیں، شاید کہ وہ لوگ غور و فکر سے کام لیں۔ جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے کیا ہے کہ فصیح اللسان تھے، ساحر الکلام تھے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ فجر کی نماز کے وقت سورہ طور پڑھا کرتے ہیں، وہ سن لیتے ہیں، سننے کے بعد ان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، کلیجہ اپنی جگہ پر نہیں رکھتا، لرزہ طاری ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں کہ لگ رہا تھا کہ جہنم ہماری طرف لپک رہی ہے۔ وہ بڑے ساحر البیان، فصیح الکلام تھے۔ عرب کے اندر بہت سارے ادبا تھے، ان میں سے ایک بہت بڑے ادیب تھے، انہوں نے ایک مرتبہ کلام پاک کی آیت کو سن لیا، دل و جان سے قبول کر لیا، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ آج ہماری عمر 60 سال کی ہو چکی ہے، آج ہماری عمر 70 سال کی ہو چکی ہے، آج ہماری عمر 30 سال کی ہو چکی ہے۔ ہم ہر جمعہ علماء کرام کی زبان سے خطبہ سن رہے ہیں، قرآن کی آیاتیں پڑھی جاتی ہیں، حدیث پڑھی جاتی ہے، اس کے مفہوم کو بیان کیا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے، اس کی تشریح کی جاتی ہے، اس کی توضیح کی جاتی ہے۔ لیکن ہمارا جو حال تھا، جو ہماری چال تھی، جو ہماری رفتار تھی، جو ہماری گفتار تھی، اپنی جگہ پر ہے، اپنی جگہ پر ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کی صفت کے بارے میں فرمایا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلی ربهم یتوکلون۔ مومنین کی صفت کیا ہے؟ مومنین کی علامتیں کیا ہیں؟ آج اس دور کے اندر اگر ہم کسی کو بے ایمان کہہ دیں، اگر ہم کسی کو جھوٹا کہہ دیں، اگر ہم کسی کو بے نمازی کہہ دیں، اگر ہم کسی کو شرابی کہہ دیں، اگر ہم کسی کو جواری کہہ دیں، لاٹھی لے کر کے نکلے گا۔ اس کے گھرانے کے لوگ پرانی لاٹھی لے کر کے نکلیں گے کہ فلاں تم بہت بڑے ایماندار ہو۔ اللہ تبارک و تعالی مومنین کی صفت، مومن کسے بولتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، مومن تو وہی لوگ ہیں جب اللہ کی بڑائی بیان کی جائے، اللہ کی ثنا کی جائے، اللہ کی عظمت کو بیان کی جائے تو وجلت قلوبہم، اس کے دل کے اندر کپ کپی آ جائے، دل کے اندر کپ کپی آ جائے، اس کا دل تھرا اٹھے، اس کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جائے۔ یہ مومنین کی صفت ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کی جائے تو زادتہم ایمانا، ان کے ایمان کے اندر اضافہ ہو جاتا ہے، بڑھ جاتا ہے، زیادہ ہو جاتا ہے۔ وعلی ربہم یتوکلون، اور اپنے رب پر وہ بھروسہ کرنے والے ہیں۔ بزرگوں، دوستو، یہ ہے قرآن ہمارے لیے مشعل راہ۔ یہی وجہ ہے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کی تعلیم لے لیا، قرآن کو
حاصل کر لیا. خیرکم من تعلم القرآن, قرآن کو سیکھا, وعلمہ, اور دوسروں کو بھی سکھلایا. تم میں سے سب سے اچھا سفید اور گورے لوگوں سے اچھا, امیروں سے اچھا, سیاسی لوگوں سے اچھا, کاشتکاروں سے اچھا, غیر کاشتکاروں سے اچھا, ماسٹروں سے اچھا, سب سے اچھا. خیرکم من تعلم القرآن, تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن کو حاصل کر لیا. اس کا یہ مطلب نہیں انگلش مت پڑھا کیجئے, اس کا یہ مطلب نہیں کہ میتھ مت پڑھا کیجئے, اس کا مطلب یہ نہیں ہندی مت پڑھا کیجئے. تمام علوم کو حاصل کیجئے, لیکن سب سے پہلے قرآن کی تعلیم ہونی چاہیے. اللہ کی وحدانیت اور اللہ ایک ہے, اکیلا ہے, یکتا ہے, بے مثل ہے, علیم ہے, خبیر ہے, سمیع ہے, بصیر ہے, ہم سمجھیں گے. اس کے بعد دنیا بھر کے تمام علوم کو حاصل کیجئے جو مخرب اخلاق نہ ہو, آپ کی فطرت کو وہ خراب نہ کر رہا ہو. بالکل جائز ہے. قرآن نے کہا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم کو تمام علوم سکھلا دیے. تمام کے اندر ہندی بھی ہے, تمام کے اندر انگلش بھی ہے, تمام کے اندر میتھ بھی ہے, تمام کے اندر جغرافیہ کی تعلیم ہے, تمام چیزیں. بزرگ دوستو, مجھے صرف 20 منٹ کا وقت دیا گیا ہے, اس لیے کہ علماء کرام کی فہرست بہت ہی لمبی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم تمام لوگوں کو قرآنی احکام پر اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرمودات پر چلنے کی توفیق عنایت فرماوے. آمین آمین. تقبل یا رب العالمین. السلام.